بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان نے لاہور کے دورے کے دوران یہ انکشاف کیا کہ چودھری پرویز الہی نے ان سے 3 ماہ میں انتخابات کرانے کا وعدہ کیا تھا، اور بعض اہم شخصیات جن میں پرائم منسٹر بھی شامل ہیں ان کے استعفے کی بات بھی کی تھی۔ پرویز الہی خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے مولانا سے جو معاملہ طے کیے وہ ایک راز ہے اور یہ راز وقت آنے پر بتایا جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف 3 ماہ بعد کیا جب وہ مدت تقریباً اوور ہو چکی ہے، جس کے حوالے سے مولانا کو یہ کہا گیا تھا کہ اس میں نئے انتخابات ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان: میں اب ان سے گزارش کروں گا کہ اس امانت کو اشگاف کر دیں، راز نہ رکھیں۔ اس بات بڑی واضح تھی کہ جس مذاکرات ہو رہے تھے تو ہم نے ان سے، بلکہ رہبر کمیٹی نے ان سے کہا تھا، آن ریکارڈ کہا تھا، فورم کے اوپر کہا تھا کہ یا فوری استعفیٰ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ متبادل کوئی اور تجویز تو پھر الیکشن کا شیڈول۔ یہ تھی وہ چیز جس کو کہتے ہیں راز۔ اب مولانا فضل الرحمان نے یہ جو بات کی ہے یہ بغیر کسی لاجک کے اور ثبوت کے نہیں کہ خود چودھری پرویز الہی نے جب مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کر کے انہیں دھرنا ختم کرنے پر مجبور کیا تھا تو اس کے موقع پر بھی انہوں نے ان سے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میڈیا کو یہ بتایا تھا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو کہ راز ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد سلیم صافی نے ایک انٹرویو لیا تھا چودھری پرویز الہی کا، تو کیا کہا تھا انہوں نے، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ کہ وہاں آپ نے کوئی تشدد نہیں ہونا، اور جیسے یہاں تشدد نہیں کیا تو آپ اپنا امیج خراب نہ کریں کہیں تشدد کر کے۔ ٹھیک، تو یہ انہوں نے ہماری بات مانی ہے۔ اچھا، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اٹھے ہیں یہاں سے۔ ظاہر ہے ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے نا۔ اور انڈرسٹینڈنگ آپ دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوئی ہے، چودھری صاحب اور آپ کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ کے ذریعے ہوئی ہے نا؟ ہاں، ہمارے ذریعے ہوئی۔ اچھا، مولانا صاحب نے مجھے انٹرویو میں بتایا تھا کہ یا استعفیٰ یا استعفے جیسی کوئی چیز میں تب اٹھوں گا، تو استعفیٰ تو نہیں ملا، یہ استعفیٰ جیسی کوئی چیز کیا ہے جس کی آپ لوگوں نے یقین دہانی کرائی؟ وہی تو امانت ہے۔ اب لگتا یوں ہے کہ چودھری پرویز الہی جو کہ بہت ہی سیزن پولیٹیشن ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایک سیاسی چال کے ذریعے دھرنا ختم کرنے پر قائل کیا تھا، کیونکہ نہ تو کسی نے استعفیٰ دیا ہے، نہ نئے انتخابات ہو رہے ہیں، اور 3 ماہ بھی گزر چکے ہیں۔ آج چودھری پرویز الہی عمران خان سے اپنے مطالبات منظور کرانے کے لیے ان کی ناک رگڑوا رہے ہیں، اور حکومت کی مصالحتی کمیٹی ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے گھروں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ آج بھی دونوں اتحادیوں میں یعنی حکومت میں، مسلم لیگ کاف میں اور حکومت کے لوگوں میں ملاقات ہوئی، جس میں چودھری صاحب کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، اور دونوں جماعتوں کے بقول ان کا یہ الائنس برقرار رہے گا۔ تو پرویز الہی نے اس ملاقات کے بعد اس الائنس کے حوالے سے میڈیا سے بات کی۔ ملک کے ہر ایشو کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، اور الحمدللہ بالکل اب کلیئرٹی آئی ہے، اور انشاءاللہ جو ایشوز آئے تھے وہ بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور سیٹل ہوئی ہیں، اور اب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور جو دوسرے ایشوز جس میں مختلف چیزیں سامنے آئی ڈیورنگ ڈسکشن، جو چیلنجز درپیش ہیں حکومت کو، اس حوالے سے بھی یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ہم مل جل کے مشاورت کے ساتھ، کیونکہ ہر حکومت میں ہر دور میں مختلف چیلنجز سے حکومتیں فیس کرتی آئی ہیں، اور جو بھی کوئی صورتحال آئے گی ہم اکٹھے مل کے فیس بھی کریں گے، مشاورت بھی کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے، اور اس کا حل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈیں گے۔ ہم سارے نیک نیت لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی قیادت میں تبدیلی آئی ہے، اور واقعی اس کے اثرات جو ثمرات ہیں وہ نچلی سطح تک جانے چاہیے، اور کیوں نہیں جا رہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، کہاں کیا باٹل نیکس ہیں، کس طرح حل کرنا ہے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب کی قیادت اور ان کی نیت میں، ان کی کوشش میں، ان کی سٹرگل میں، جو طریقہ کار ہے اس میں بہتری لانے کے لیے انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے محنت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، اور جب نیک نیتی سے محنت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اب یہ بات جو ہے وہ کئی روز تک زیر بحث رہے گی اور سوال اٹھے گا ضرور کہ کیا چودھری برادران نے مولانا فضل الرحمان سے کوئی سیاسی چال چلی تھی یا وہ معاہدہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ اب بھی قائم ہے. کیونکہ اگر معاہدہ ہوا تھا تو پھر چودھری پرویز الہی نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے گرنٹر کون تھے, اور مولانا فضل الرحمان نے جو معاہدہ چودھری پرویز الہی سے کیا تھا یا دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی کیا کوئی تیسرا فریق اس کا گرنٹر تھا, اور اگر نہیں تھا تو پھر مولانا فضل الرحمان کیوں صرف چودھری پرویز الہی کے کہنے میں واپس آ گئے؟ اتنا آسان تو نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان صرف چودھری پرویز الہی کی زبانی کلامی یقین دہانی پر واپس آ جاتے تو یقینی طور پر یہ کہیں نہ کہیں کوئی گارنٹیاں یا کوئی اس کی بات ضرور ہوئی ہوگی. لیکن اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر آپ صرف پرویز الہی کی صاحب کی گفتگو رکھے سامنے اور مولانا فضل الرحمان کی, تو لگتا یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے بھی دھوکہ دیا جنہوں نے ان کو آگے کیا اور اسلام آباد تک پہنچایا. اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور کچھ اور طاقتیں بھی ہیں, اور انہوں نے بھی کوئی ان سے اچھا سلوک نہیں کیا جنہوں نے انہیں دھرنے سے واپس بھیجا. ویسے تو کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا, لیکن لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان دونوں طرف سے ڈسے گئے ہیں.